فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ انسانوں تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی میں مکمل اور خوبصورت اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ یعنی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو گائیڈ نہ کیا، اسے رہبری اور رہنمائی نہ بخشی، اور ایسا اعلیٰ نمونہ پیش کیا کہ اس سے بہتر کوئی نمونہ، اس سے بہتر کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ پیش ہی نہیں کر سکتا۔ جو انسان کے لیے زندگی گزارنے کا سب سے اعلیٰ اور خوبصورت طریقہ تھا، وہ اللہ نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ جب کچھ مشرکین کی طرف سے یہ بہتان تراشی ہوئی کہ یہ تو مجنون ہیں، دیوانہ ہیں، تو اللہ رب العزت نے قسم کھا کے کہا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس کی جو جس کو قلم لکھتا ہے، یعنی قلم کے سطروں کی قسم کھائی۔ اللہ رب العزت جس کی قسم کھاتے ہیں اس کی عظمت کو بیان کرنا مقصد ہے۔ یہ قلم کی بہت عظمت ہے، اس لیے اللہ نے جب کائنات بنائی، کائنات بنانے سے پہلے قلم کو بنایا۔ یوں مختلف روایتوں میں مختلف دو تین چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ کسی روایت میں بتایا گیا سب سے پہلے اللہ نے پانی کو بنایا، کسی روایت میں ملتا ہے سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کا نور بنایا، اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے تقدیر کے قلم کو بنایا اور اس سے کہا لکھ۔ اس نے عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمایا جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب لکھ۔ قلم نے تقدیر کو لکھا ہے، پہلے دنیا بعد میں بنی ہے، اس دنیا میں وہی ہوگا جو پہلے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اس لیے ہمارے ایمان کا اہم حصہ ہے اچھی اور بری تقدیر پہ یقین رکھنا۔ ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو آتا ہے اس میں یہ شر اور خیر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ پہلے سے طے ہوتا ہے۔ تو تقدیر، تو قلم کو سب سے پہلے بنایا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل آ کر کہتا ہے اقرا، پڑھ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں، میں کہاں سے پڑھ لوں؟ فوراً قلم کا ذکر کیا۔ الذی علم بالقلم، میرے محبوب آپ پڑھنے کی کوشش کریں، یہ علوم جو ہم آپ کو دے رہے ہیں قلم کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو وہاں پر بھی قلم کا ذکر ہے، اور یہاں پر سورہ قلم ہے، 29ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہی سورہ قلم۔ اب قلم کا اندازہ نوجوان عظمت پہچانی، آپ کی طاقت راڈو گھڑی میں نہیں ہے، آپ کی طاقت مہنگے موبائل میں نہیں ہے، آپ نے بہترین جنس کی پینٹ پہنی، آپ اس سے مضبوط نہیں ہوئے۔ آپ اگر مضبوط ہوں گے تو ایجوکیشن اور تعلیم سے اور قلم سے ہوں گے، یہ قرآن کا اشارہ ہے۔ تو جب الزام تراشیاں ہوئی کہ یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، حالانکہ 40 سال تک وہ خود امین اور صادق کہتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کیا اور سوال کیا کہ 40 سال تمہارے اندر میں نے گزارے، تم نے میرا بچپن دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی، معاملات دیکھے، لین دین دیکھا، تجارت دیکھی، گفتگو سنی، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، 40 سال میں مجھے آپ نے سچا پایا ہی یا اس کے برعکس پایا؟
سارے مشرکین بیک زبان ہو کر بولے تھے کہ جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، کہ ہم نے تو آپ کو بار بار آزمایا، جب بھی آزمایا سچ کے سوا کچھ نہ پایا، آپ کو ہر وقت ہم نے سچا پایا، ہم نے نام رکھا ہے آپ کا صادق اور امین، ہم امانتیں سفر میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس رکھواتے ہیں، ہم جب غائبانہ آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کا ادب سے نام بھی نہیں لیتے کہ وہ جو صادق اور امین ہیں ان کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائی ہوئی سیرت کو سامنے پیش کیا، اپنے مشن کو، اپنے آنے کے مقصد کو بیان کیا، میں جو پیغام لے کر آیا ہوں یہ اس پیغام کو اپناؤ، جب کوہ صفا پر چڑھ کر یہ اعلان سامنے رکھا تو سب سے پہلے انکار اس نے کیا جس نے نبی کی ولادت پر گھی کے دیے روشن کیے تھے، مٹھائی بانٹی تھی اور سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا، کوئی اور نہیں، حقیقی چچا ہے ابو لہب۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب کے معنی ہے شعلوں کا باپ، اتنا خوبصورت تھا، اس کے رخسار یوں نظر آتے تھے جیسے انار نچوڑ دیے گئے، لال چٹے چہرے والا تھا۔ ماں نے کہا میرا بیٹا تو شعلوں کا بھی باپ ہے۔ اب اس نے سب سے پہلے انکار کیا ہے، حالانکہ یہی سب سے زیادہ نبی کی ولادت پر، نبی کے جنم پر، نبی کی میلاد پر خوشی مناتا ہے۔ پیغام ہے مسلمانوں کے لیے کہ صرف 12 ربیع الاول کو نبی کے نام پہ جو ہے خوشی منا لینا، میلاد اپنا لینا، جلوس نکال لینا، خوشی کر لینا کافی نہیں ہے۔ یہ کام تو ابو لہب نے بھی کیا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد حضرت عبداللہ اپنے بھائیوں میں سب سے چہیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تشریف آوری دنیا میں نہیں ہوئی، اس سے پہلے اللہ نے ان کو اٹھا لیا، تو اب یہ یتیم بھتیجے آ رہے تھے تو چچاؤں میں پیارے تھے، سب کو خوشی تھی کہ ہمارے وہ بھائی جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کسی سندھی نے کہا تھا مرے بھلو تھینو ہے، یعنی دنیا میں نہیں مانتی، مرنے کے بعد کہتے ہیں وہ پاپڑو گھنو ہی چوکھو، زندہ کو نہیں مانتے، کسی کی صلاحیتوں کا جو ہے نہ اقرار کرتے ہیں، نہ کسی اخلاق کا اقرار کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ بان کے بیرے، نہ تو بان سیاست کو بیرو ہے، نہ تو کوئی وہ سمجھدارہ نبی کو کوئی نام ہے، نہ تو بھلو کام کرنو جانے وہ، اگر وہی مر جائے کہ باپڑو گھنو ہی چوکھو، زندہ ہے تب برائی سننے کو ملتی ہے، اسی لیے سندھی نے کہا مرے بھلو تھینو ہے، مرنے کے بعد ہی بھلا ہونا ہے، دنیا ایسے تو بھلا مانے گی نہیں۔ تو اب بھائی دنیا میں نہیں، ان کے گھر بچہ آ رہا ہے، اور خوبصورت بچہ جب آیا اور چچاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سویبہ، بعض جگہ اس کا نام صوبیہ مشہور ہے لیکن اصلی اس کا نام سویبہ لونڈی ابو لہب کی جا کے خوشخبری دیتی ہے کہ آپ کے بھائی جو دنیا میں چلے گئے ان کے یہاں آج بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس خوشی میں اس نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا کہ تو نے مجھے اپنے یہاں بھی، راجستھان میں بھی جب کوئی خوشی کی خبر دیتا ہے نا کہ تیرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، یہ مشرکین مکہ میں بھی تھا، تو کہا تو نے مجھے خوشی کی خبر سنائی، جا مزے کر، تو آزاد ہے، آج کے بعد تو غلام نہیں، آج کے بعد تو باندھی نہیں۔ اور پھر گھر والوں کو اس نے حکم دیا کہ آج گھی کے دیے روشن کرو، دیے میں تیل جلتا ہے، ابو لہب نے گھی کے دیے جلائے کہ میرے بھائی کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ میں نے مٹھائی کا لفظ اس لیے کہا تھا کہ اس نے کھجور بانٹی تھی، اور اس دور کی مٹھائی وہی تھی، اس نے کھجور بانٹی لوگوں میں، کہا میرے بھائی کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ تو ولادت تو اس نے منائی، میلاد تو اس نے منایا، میلاد کا کوئی انکار نہیں کرتا، میلاد کے معنی ہے نبی پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے کوئی کافر بھی انکار نہیں کرتا۔ پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، وہ کیا مشن لے کر آئے ہیں، وہ کیا زندگی لے کر آئے ہیں،
ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے انہیں کیوں بھیجا ہے، وہ کیا پیغام لے کر آئے، وہ کیا طریقے لے کر آئے، وہ کیا زندگی لے کر آئے، اس کو جب جو ہے کوئی صفحہ پر چڑھ کر پیش کیا ہے تو سب سے پہلے، حالانکہ نبی نے پورا اپنی ان کی عدالت میں پیش کیا کہ 40 سال زندگی گزاری، سچا پایا یا جھوٹا، کہنے لگے آپ تو بس سچ ہی بولتے ہیں۔ تو نبی نے پھر آزمایا ان کو کہ اگر میں کہوں، میں تو پہاڑ پہ کھڑا ہوں، تم نیچے کھڑے ہو، میں اگر کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ابھی تم پہ حملہ کر دے گا، مان لو گے؟ حالانکہ لشکر تھا نہیں، لیکن کتنا سچا اپنے آپ کو تسلیم کرا رہے ہیں ان کے بیچ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، آپ کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اب جا کے جب اتنا ماحول بن گیا ہے، اب دعوت جو دینی تھی وہ دے رہے ہیں۔ کہا جب اتنا ہی سچا مانتے ہو تو پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس یہ کلمے کا اقرار کر لو، ایمان لے آؤ، میرے مشن کو مان لو، میں ایک شریعت لایا ہوں، میں دین اسلام لایا ہوں، میں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ لایا ہوں، اس کا اقرار کر لو۔ سب سے پہلے وہ بگڑا جس نے میلاد منایا تھا، کہنے لگا تباً لک علی ھذا جمعتنا، برباد ہو بھتیجے، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا کہ ہم تیری بات مانیں، سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک کو مانیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے تو بہت سارے داتا ہیں، ہاں بہت سارے داتا ہیں، بلی کو بھی داتا مان لیتے ہیں، نوڑیوں کو بھی مان لیتے ہیں، ہاں چھوڑا گاڑی پاچھی موڑ لے، نوڑیوں نکل گئو، ہم نوڑیا بھی کچھ کرنے والا بن گیا۔ تو میں جا رہا تھا، بلی میاؤں کر دیا، یا میرے جو ہے بائیں طرف چڑیا کالی بولنے لگ گئی۔ ہند میں رہ کر غیروں کا اثر اتر گیا ہے تھوڑا، بس فرق یہ ہے کہ وہ جانٹی پہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، مسلمان عورتیں جا کے جانٹی کے نیچے ناریل ڈالتی۔ راجستھان کی بات کر رہا ہوں، بہت ساری کھیجڑیوں کا نام ہے گوگے دادے کی جانٹی، ناریل ڈالتی۔ پوچھا میں نے کیوں ڈالتی ہو، کہ گوگے دادے کی جانٹی کے ناریل گیر دیں تو گھرے سانپ کو نہیں آؤ گو، اور ایک اور بولی کہ گوگے دادے کی جانٹی پہ ناریل گیر دے نا تو گھرے جو گاہ بھینسڑی کھڑی ہے نا دودھ چوکھو دے گا، پھر میں کو بھینس نہیں کھلا دے چوکھو دے گی یا۔ اب یہ عقائد کس کی بات؟ مسلمانوں کی ہے۔ یہ چیزیں کہاں پائی جا رہی ہیں؟ مسلمانوں میں۔ تو جب بات مشن کی آئی تو نہیں مانا۔ تو مسلمانوں کے لیے اصل نبی کی میلاد اور ولادت اور اس کی خوشی اور اس کا حق یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے، نبی کی باتوں کو مانا جائے، ان کی سنتوں پہ چلا جائے۔ وہ کیا پیغام لے کر آئے، وہ کیا مشن لے کر آئے۔ ربیع الاول میں ساری کائنات کے لیے خوشی کی بات تھی، کیونکہ ساری کائنات جو ہے عجیب موڑ پہ کھڑی تھی۔ وہ کیا ہلاکتیں تھیں، وہ تو لمبا وقت چاہیے اس کے لیے۔ پوری دنیا میں تباہی، بالکل تباہی کے دہانے پہ کھڑی تھی ساری دنیا۔ ایک سیمپل رکھتا ہوں آپ کے سامنے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور اس کے چہرے پہ رنج و الم کے آثار تھے، آنسو ٹپک رہے تھے، پریشان تھا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول بس دعا کریں نا میں اس بے چینی سے نکل جاؤں، حالانکہ میں نے آپ کے کلمے کا اقرار کر لیا ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن زمانے جاہلیت میں گناہ کیا تھا، وہ گناہ مجھے آج بھی سونے نہیں دیتا۔ رات کو سوتا ہوں تڑپ کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، وہ گناہ خوابوں میں آ جاتا ہے، میری نیند اجڑ جاتی ہے۔ اللہ کا رسول نے فرمایا تو نے کوئی چوری کی تھی، کوئی زنا کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کیا گناہ کیا؟ کہنے لگا ان سارے جرائم سے میرا گناہ بڑا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان لانا پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، آپ مطمئن ہو جائیں۔ کہنے لگا گناہ تو اور بھی بہت کرتا تھا، میں مطمئن ہو گیا ہوں، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ بے چین کر کے رکھ دیا ہے۔ کہا تو وہ گناہ بتا کیا کرتا تھا؟ کہنے لگا میں نے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تیری کوئی انفرادیت نہیں ہے،
یہ تو اور لوگ بھی تھے، کئی قبائل تھے عرب میں جو بیٹی کو زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ تیرا انوکھا گناہ تو نہیں ہے؟ کہنے لگا انوکھا ہے۔ دوسرے اپنی بیٹیوں کو زمین میں گاڑتے تھے جب وہ پیدا ہوتی تھی، میں نے اپنی بچی کو اس وقت زمین میں گاڑا ہے جب وہ سمجھدار ہو چکی تھی۔ میں ایک سفر پہ جا رہا تھا اور بیوی کو کہہ کے گیا تھا کہ لڑکا پیدا ہو جائے تو اس کی تعلیم اور تربیت کا دھیان رکھنا، لڑکی پیدا ہو جائے پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دینا۔ لیکن ماں کی ممتا کے لیے آسان نہ ہو سکا۔ میرے جانے کے بعد بچی پیدا ہوئی اور وہ بڑی ہو، میں کئی سالوں کے بعد لوٹا، وہ بڑی ہو چکی تھی۔ اس نے مجھ سے چھپانے کے لیے اپنی بہن کے گھر رکھ رکھا تھا اس سے۔ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ بچی آ گئی، اور اسی بچی اتنی معصومیت اس کے چہرے پر تھی، اس کی ادائیں اور اس کی گفتگو کرنے کے جو طریقے تھے انہیں مجھے متاثر کیا۔ میں نے کہا کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کو ایسی بیٹی جو ہے اللہ نے دی ہے۔ میں اس سے محبت کرنے لگا، پیار کرنے لگا، تو بیوی نے پوچھا کیا یہ بچی آپ کو پیاری لگ رہی ہے، کیا آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ کہاں، ہمارے عرب کا بھی عجب دستور ہے کہ ہم بیٹیوں کو زمین میں گاڑ دیتے ہیں۔ اگر ایسی میری بیٹی ہوتی تو میں زمین میں نہیں گاڑتا۔ تو بیوی نے کہا مبارک ہو، یہ بچی آپ کی ہے، میں نے آپ سے چھپا کر بہن کے گھر رکھا تھا، آج یہ آ گئی کھیلتے ہوئے، بچی تو ماں کے پاس آئے گی۔ بس یہ خبر سنی، کہتے ہیں میرے اندر حیوانیت جاگ گئی، وہی وحشت اور بربریت جاگ گئی، اور میں نے اندر ہی اندر قسم کھا لی کہ آج کا سورج ڈوبنے سے پہلے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دوں گا۔ میں نے بیوی کو بھی نہیں بتایا، کدال اٹھائی، کھیت کو روانہ ہوا اور بچی کی انگلی پکڑی اور جنگل کو نکل گیا۔ بچی راستے میں پوچھ رہی تھی کہ ابا جان کہاں لے جا رہے ہو؟ میں اس سے بھلاتا رہا کہ میں تیرے ننیال لے کے جا رہا ہوں، تیرا ننیال تجھے دکھا کے آؤں۔ کہتا ہے جب سنسان جنگل آ گیا، بچی کو درخت کے نیچے بٹھایا، دوپہر تھی، گرمی سخت چل رہی تھی، عرب کی کڑاکے کی گرمی پڑ رہی تھی، اور تپتی ہوئی دھوپ میں نے جو ہے کھڈا اور اس کی جو ہے دفنانے کے لیے قبر کو کھودنا جب شروع کیا تو میرے پسینہ جو ہے میری پیشانی پسینے سے شرابور ہو گئی، اور میرے ماتھے سے پسینے کے قطرے جب امڈ آئے اور ٹپکنے لگے تو بچی سے رہا نہ گیا، اس سے دیکھا نہ گیا۔ وہ درخت سے اٹھتی ہے اور اس قاتل باپ کے پس پیشانی سے قطرے پسینے کے اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرتی ہے، کہتی ہے ابا جان آپ اتنی تپتی ہوئی دھوپ میں اتنا سخت کام کیوں کر رہے ہیں، یہ گہرا کھڈا کیوں کھود رہے ہیں؟ مجھ پہ وحشت طاری تھی، حیوانیت طاری تھی۔ میں نے کہا میں اس سے تجھے زمین میں گاڑوں گا، تجھے یہاں دفنانے آیا ہوں۔ کہنے لگی ابا جان یہاں دفنانے سے پہلے ذرا میرا جرم بھی بتا دیجیے، میں نے وہ کون سا جرم کر لیا کہ میں جو ہے یہاں زمین میں دفنائی جا رہی ہوں؟ ابا جان اگر آپ کو ڈر ہے نا کہ آپ کا کوئی داماد نہ بنے تو میں آپ کی اس بات کی بھی لاج رکھوں گی۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ جو ہے میں اس سے کما کے روٹی کہاں سے کھلاؤں گا، ابا جان صرف جینے کا حق دے دو، میں آپ سے آٹا روٹی بھی نہیں مانگتی، میں جو ہے بھیک مانگ کے زندگی گزار لوں گی، لیکن مجھے صرف جینے کا حق دے دیں۔ کہتا ہے ہم پہ اس وقت جو ہے ظلم اور جو ہم پہ بربریت اور وحشت اور جو ہے حیوانیت طاری تھی، میں نے بالوں سے پکڑ کر اس سے جھٹکا دیا، اور وہ گہرے میں جا گری، وہ چلاتی رہی، وہ چیخیں مارتی رہی، میں اس پہ مٹی ڈالتا رہا۔ اس وقت تو مجھے رحم نہیں آیا، اب مسلمان ہو گیا ہوں، اب آپ کی رحمت نے ہمیں اتنا نرم کر دیا ہے، جب رات کو سوتا ہوں وہ بچی خواب میں آ کر کہتی ہے ابا جان زندہ زمین میں تو گاڑ دیا تھا، لیکن یاد بھی ہے آپ کو کہ ایک دن آئے گا اس میں قیامت قائم ہوگی، وہ کیا منظر ہوگا جب میں اللہ کے رسول کے سامنے تیرا گریبان پکڑ کے پیش کروں گی کہ یہ ہے میرا ابا جس نے مجھے چیختے مارتے ہوئے سنا بھی، مجھ پہ رحم نہیں کیا، یہ گناہ مجھے سونے نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام لانا سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کی آنکھیں برس پڑی، کہا اللہ تو تجھے معاف کر دے گا، لیکن میرے سامنے سے ہٹ جا، مجھے اپنی زینب رقیہ ام کلثوم کو یوں دفناتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے کیسے، آپ انسان تھے، آپ نے اپنی بچیوں پر رحم نہیں کیا۔ یہ تھے
یہ تھی وہ ہلاکتیں دنیا میں جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو آنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ ہمارے لیے خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں۔ اب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا کہ میرے محبوب کے اندر تمہارے لیے خوبصورت طریقہ ہے، خوبصورت نمونہ ہے۔ اب ایسے کوئی بوجھ والا اسلام بھی نہیں بنایا اللہ نے، کوئی ایسے طریقے نہیں دیے جس سے کوئی کہہ سکے یار یہ تو بہت مشکل ہے، اس پہ چلا ہی نہیں جا سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ نہیں، نیچرل اور دین فطرت ایسا بنایا جس میں تمہاری بھلائی، جس میں تمہاری خیر خواہی، چلو تو زندگی خوبصورت بنے، اس پہ چلو تو زندگی میں سکون آئے، یہ طریقہ دیا۔ اس لیے اسوہ حسنہ کہا ہے کہ خوبصورتی کی طرف انسان کا دل کھنچتا ہے، چاہے خوبصورت پھول ہو، خوبصورت باغات ہوں، خوبصورت درخت ہوں، خوبصورت پرندے ہو، کوئی بھی حسن کی چیز ہو، انسان اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کی طرف اس کا دل کھنچتا ہے۔ تو نبی کو جو زندگی دی اس میں لفظ حسنہ رکھ دیا کہ میں نے جو میرے محبوب کو زندگی دی ہے یہ کوئی بوجھل زندگی نہیں ہے، یہ خوبصورت زندگی ہے، اس کی طرف تمہارا دل کھنچنا چاہیے۔ اب چونکہ گناہوں پہ چل چل کے، غیروں کے طریقوں پہ چل چل کے دل ہمارے کالے ہو چکے ہیں، اگرچہ داڑیاں سفید ہو چکی ہیں لیکن دل اتنے کے اتنے کالے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں بوجھ لگتا ہے جب کوئی بیمار آدمی ہو جائے تو وہ کہتا ہے روٹی کھاری ہے، روٹی کھاری نہیں، تیرے منہ میں بیماری کی وجہ سے خراش پیدا ہو گئی ہے۔ سانپ کاٹ جائے تو نیم کے پتے کھا جاتا ہے، کہتے میٹھے بہت ہے۔ وہ پیلو کے بیج کھا جاتا ہے، کہتے میٹھے بہت ہے۔ ارے یہ پیلو کے بیج کوئی میٹھے نہیں ہیں، نیمبو کوئی میٹھا نہیں ہے، نیم کے پتے کوئی میٹھے نہیں ہیں، تجھ پہ زہر کے، سانپ کے زہر نے اثر کیا ہے، اس لیے تجھے چیزوں کا صحیح اثر معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ اسلام بوجھ اس لیے لگتا ہے جو ہے کہ ہم جو غیر ماحول میں چل چل کر، گناہوں پہ چل چل کر دل ایسا بن گیا ہے، دل دوسری چیزوں سے ایسا متاثر ہو گیا ہے کہ وہ خوبصورت چیز جس میں ہمارے لیے بھلائی اور سکون تھا وہ لینے کے لیے بھی ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ انسان متلاشی ہے سکون کا، ہر انسان متلاشی ہے کہ سکون کہاں سے ملے گا، پتے معلوم کرتا ہے۔ اگر کسی کے بولنے کی عادت نہیں ہوئے تو خریداری کے وقت اس کا مزاج دیکھا کریں۔ جب وہ گاڑی میں سیٹ لگا رہا ہوتا ہے تو ہاتھ لگا کے چیک کرتا ہے کہ سکون کتنا ملے گا، کیسی سیٹ ہونی چاہیے۔ جب وہ بستر خرید رہا ہو تو اس کو آپ پڑھا کریں وہ کس طرح کے بستر پسند کرتا ہے، وہ بستر کو دباتا ہے کہ کتنا آرام دے گا۔ یہاں تک کہ جب کپڑا خریدنے جاتا ہے تو کپڑے کو بھی جو ہے بڑے اچھی طریقے سے چیک کرتا ہے کہ بدن پہ آنے کے بعد کس طرح کا سکون دیں گے۔ اگر کھرچرے کپڑے ہوں تو اس سے یہ پسند نہیں کرتا۔ تو یعنی انسان اندر ہی اندر سکون کی تلاش میں تو ہے، لیکن جہاں سکون رکھا ہوا تھا وہاں سے ہم لیتے نہیں، جہاں نہیں ہے وہاں تلاش کر رہے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے انسانو میری یاد کے بغیر تمہیں کہیں سکون ملے گا ہی نہیں۔ میری یاد، میرا دیا ہوا طریقہ، میرا دیا ہوا دین، میرے محبوب کی سنتیں، اس میں رکھا ہے میں نے سکون۔ اب اگر چاہے کسی کو آزمائش بھی کرنی ہو نا تو اس نسخے کو آپ آزما لیں۔ آپ کل صبح چیک کر لیں، آپ کل صبح جلدی اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، تھوڑی دیر قرآن کریم کی تلاوت کریں، پھر چاہے کھیت چلے جائیں، چاہے دکان چلے جائیں، چاہے تعلیم حاصل کرنے چلے جائیں، آپ کا پورا دن سکون سے گزرے گا۔ اللہ نے یہاں سکون رکھا ہے اور چیلنج کے ساتھ کہا ہے اس کے علاوہ تم ہیلی کھڑی کر دو، ماریے پہ ماریہ بنا دو، مہنگا موبائل لا دو، گھر میں اے سی لگا دو، ہر کھڑکی پہ کولر فٹ کر دو، چمڑی ٹھنڈی ہو جائے گی، دل کا بودریشن ختم نہیں ہوگا، دماغ میں الجھنیں ختم نہیں ہوں گی۔ کہہ گئے یار بے چینی ہے میرے کوٹھے میں، جی کون لاگ رہی ہو، کوئی تعویذ بنا دیتے ہو۔ اب اس کا کوئی تعویذ نہیں ہے، جہاں سکون لینا تھا وہاں سے تو نے لیا نہیں۔ تو اس لیے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے جو میرے محبوب کو ایک آئیڈیل رول ماڈل بنا کے جو بھیجا ہے اس میں تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو، رسول جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ اب وہاں تمہاری عقل تمہاری وہاں کام دے یا نہ دے، تمہارا دماغ وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، ان کی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں اتنی کامیابیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں کہ انسان کا دماغ کبھی ادھر جا ہی نہیں سکتا۔
حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کو خط لکھتے ہیں کہ جو ہے کئی دنوں سے ہم نے ایک قلعے کو گھیرا ہوا ہے، وہ کوششیں بہت کر رہے ہیں، وہ قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے لشکر نہیں بھیجا، صرف 3-4 آدمی بھیج دیے کہ ٹھیک ہے آپ نے جب ڈیمانڈ کی ہے تو یہ 4 آدمی بھیج رہا ہوں، لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ تمہاری شکست تعداد کی وجہ سے نہیں ہے، قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری کمی کی وجہ سے نہیں ہے، قلعہ اس لیے فتح نہیں ہو رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی سنت چھوٹی ہوگی۔ تو یاد کرو، پورا لشکر مراقبے میں بیٹھ جاؤ، کوئی سنت چھوٹی ہوگی تبھی تو قلعے فتح نہیں ہو رہے۔ مسلمان سر جوڑ کر بیٹھے، یاد آیا ہاں ہم سفر میں ہیں، لڑائی پہ لڑائی ہے، مسواک کرنا بھول گئے ہیں۔ فرمایا امیر المومنین نے حکم دیا سارا لشکر مسواک کرے، نماز پڑھے، پھر جا کے جو ہے قلعے پہ حملہ کرے۔ اور مسلمان ابھی وضو نہیں بنایا، نماز نہیں پڑھی، صرف مسواک کرنے بیٹھے ہیں، ایک ساتھ ندی کے کنارے ایک ساتھ مسواک کر رہے ہیں۔ جاسوس آیا سامنے والوں کا، مشرکین کا، عیسائیوں کا، کہ مسلمان سارے کے سارے مل کر اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، پٹکا بھرے گا تھارے، بھاگو یہاں سے۔ سارا لشکر بھاگ گیا، حالانکہ وضو باقی ہے، نماز باقی ہے، لشکر کا قلعے پہ کوئی حملہ نہیں کیا۔ یہ سنت کی فتح، آج قلعے فتح نہیں ہو رہے، تعداد کوئی کم ہے ہماری۔ میں کئی بار یہ بات کہتا ہوں، اس دھرتی پر آج جتنے مسلمان ہیں اتنے اس دھرتی پر کبھی نہیں رہے، کسی نبی کے دور میں نہیں رہے۔ آج جتنی مسلمانوں کے پاس حکومتیں ہیں، اتنی حکومتیں بیچ میں یہ امیہ بن خلف کی اور جو ہے ان کی حکومتیں بنو عباس کی جو آئی ہیں ان کا دائرہ بڑھ سکتا ہے، لیکن سر گنو نا، اتنی تعداد میں جتنے آج مسلمانوں کے پاس ملک اور مسلمانوں کی تعداد کے ساتھ ہیں اتنے کبھی نہیں رہے ہیں۔ اس کے باوجود کیوں ہوا نکلی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا، کامیاب ہونے کے جو راز تھے وہ ہم نے چھوڑے۔ غیروں نے بہت سارے طریقے اسلام سے چرا کر اپنائے، دنیا دار و اسباب ہے، بہت ساری انہیں ترقیاں ملی۔ صفائی کو لے لیں، بہت ساری چیزیں انہیں، تعلیم کو لے لیں، یہ غیروں نے کہاں سے لیا ہے؟ یورپ تو جنگلی انسان تھے، افریقہ والے اتنے جنگلی نہیں تھے جتنے امریکہ والے تھے، بالکل انسان سے ڈر لگتا تھا، کپڑوں سے ڈر لگتا تھا، پتوں سے بدن چھپا کے جنگلوں میں چلنے والے، انہیں پتہ چلا نا کہ علم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ علم میں ایسے گھسے، ایسا ریسرچ کیا، وہ تمہارے استاد بن گئے۔ بہت ساری قومیں صفائی میں آگے بڑھی، ہمارے اڑوس پڑوس غیر مسلموں کو دیکھ لیں آپ، کسی اخبار والے نے تو لکھا تھا کہ جب آپ کسی نئے شہر میں جائیں، آپ کو اگر پتہ کرنا ہو نا کہ مسلمانوں کا محلہ کون سا ہے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس محلے میں صفائی، سناٹا، بچوں میں سنجیدگی، نہ شور نہ شرابہ، سمجھ جانا یہاں کوئی مسلمان نہیں رہتا، ہندوؤں کا محلہ ہے۔ اور آپ نئے شہر میں گئے ہو، وہاں پہ جو ہے چیزیں بکھری ہوئی ہیں، نالیاں گندی پڑی ہیں، بچوں کا بھی عجیب شور ہے، نہ ڈھنگ ہے، نہ تہذیب ہے، نہ صفائی ہے، سمجھ جانا مسلمانوں کا محلہ ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ بہت ساری چیزیں انہوں نے یہاں سے لی۔ پاکی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا تھا، صفائی کو، پاکی کو، بہت ساری۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مختصر وقت میں کہ ہمیں جو دیا گیا ہے وہ اصلی اور کھرا سونا دیا گیا ہے۔ ہم دوسروں کے چمکتے ہوئے پتل پہ مر رہے ہیں کہ یار رال ٹپکا رہے ہیں، وہ آگے نکل گیا، وہ یوں کر لیا۔ ارے انہوں نے کچھ چیزیں تم سے چرا کر اپنائی ہیں تو وہ ترقی پہ پہنچ رہے ہیں۔ تمہارے پاس بہت کچھ تھا، ہمارے پاس، لیکن ہم نے اس کو اپنایا ہے۔ اس لیے نبی کی سیرت جو ہے وہ اپنانے کی چیز ہے۔ ولادت اپنائی نہیں جا سکتی، منائی سیرت جاتی ہے، اپنائی سیرت جاتی ہے۔ ولادت کوئی منا سکتا ہے، اپنا تھوڑی سکتا ہے۔ بھائی نبی ہم تذکرہ کریں سوموار کو پیدا ہوئے، یوں یوں پیدا ہوئے، تو ولادت کو آپ کتنا بھی بیان کرو لیکن اس کو اپنا نہیں سکتے۔ یعنی کوئی کہے کہ میرے یہاں ایسا پوتا پیدا ہو، سوموار کے دن پیدا ہو، اس کی ماں کے درد بھی نہ ہو، جب وہ پیدا ہو تو خوشبو پھول پڑے، گھر میں روشنی ہو جائے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ولادت کو اپنایا نہیں جا سکتا، جو اپنانے کی چیز ہے وہ نبی کی سیرت ہے۔
تو اطاعت، اور اطاعت سے پہلے ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہے محبت، نبی سے محبت۔ محبت کے بغیر اطاعت قائم نہیں ہوتی۔ اگر نبی کی محبت نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت نہ ہو، تو احکام پہ نہیں چلا جا سکتا۔ تو محبت کو اچھا محبت کیوں؟ نفس سوال کرتا ہے، عقل، علامہ اقبال نے کہا تھا عقل عیار ہے، سو سو بھیس بدل لیتی ہے، ہر جگہ پوچھتی ہے ایسا کیوں؟ مولانا تھانوی سے کسی نے پوچھا اسلام میں ایسا کیوں؟ فرمایا تیری ناک آگے کیوں؟ پیچھے بھی ہو سکتی تھی، سونگنا ہوتا تو باٹ کا ادھر پکڑ لیتا۔ ہر چیز کا جواب عقل کہتی ہے کیوں، ایسا کیوں؟ ارے تیری عقل کے مطابق تجھے دین نہیں دیا گیا، جہاں تیری عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے وہی اسٹارٹ ہوتی ہے۔ بے شک ریسرچ کریں، ریزن تلاش کریں تحقیق کے لیے، لیکن بہت سی مرتبہ عقل ہار جائے گی۔ سائنس کہے گا کہ بھائی اگر سورج آج یہاں جہاں کھڑا ہے تھوڑا سا نیچے آ جائے نا، دنیا کے پہاڑ پگھلنے لگ جائیں۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، سورج اسی گرمی کے ساتھ تیرے سر سے اتنا دور ہوگا جتنی سلائی ہوتی ہے، آنکھوں میں سرما ڈالنے والی سلائی۔ 3 روایتیں، ایک میں گز کا ذکر ہے، ایک میں ہاتھ کا ذکر ہے، ایک روایت میں میل کا ذکر ہے، ایک روایت میں سلائی کا ذکر ہے کہ سلائی کتنی ہوتی ہے، اتنا تیرے سر سے سورج دور ہوگا، لیکن ساری چیزیں پگھل جائیں گی۔ حدیث نے سائنس کو مانا، یہ پہاڑ پگھل جائیں گے، دھرتی پگھل کے تانبے کی ہو جائے گی، لیکن یہ جو انسان ہے یہ نہیں پگھلے گا، سب سے کمزور ہے یہ، اس کو سب سے پہلے پگھلنا چاہیے، مٹی سے بنا ہوا، نہیں پگھلا۔ اب عقل سے پوچھو کیوں نہیں پگھلا؟ عقل خاموش ہے، وہ کہتا ہے پگھلنے دوں گا نہیں، اس لیے نہیں پگھلا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو ہنسی آ گئی، زور زور سے کھل کھلا کے آپ ہنس گئے، نماز ٹوٹی، وضو بھی ٹوٹ گیا۔ اب عقل سے پوچھو بھائی نماز ٹوٹی ہے تو سمجھ میں آ گیا کہ نماز کی توہین ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، نماز تو چلو سمجھ میں آ گیا، وضو کیوں ٹوٹا؟ اب عقل سے پوچھو میں نے ایسا کیا کر دیا، کون سی چیز باڈی میں گئی یا باہر نکلی، ایسا کیا دھماکہ میں نے کر لیا کہ وضو ہی ٹوٹ گیا؟ تو عقل خاموش اس لیے ہو جاتی ہے کہ دین جو ہے وہی سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ ہاں بہت ساری چیزیں جو انسانی عقل وہاں تک ریسرچ تک پہنچ جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں، ہمیں عقل کا تابع نہیں کیا گیا۔ اس لیے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہاری خواہشیں، تمہاری چاہتیں اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق۔ Gracias.